فرمایا کہ دو صفتیں اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو، اور دوسرا لوگ سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ یہ جو پہلی صفت ہے یہ بھی پیر میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے در پہ، اس کی خانقاہ پہ، اس پہ کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ خالق کائنات جل و علا نے جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بے شمار اس اعتبار سے جو ہیں وہ روایات موجود ہیں، مگر میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا امسح، بلکہ اس کا پس منظر بھی سن لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، بالیقین وہ صحابی تھے، حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے عرض اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، کہا حضور میرا دل بڑا سخت ہو گیا تو میں کیا کروں۔ سبحان اللہ، یہ بھی جو ہے وہ خوش نصیبوں کو میسر آتی ہیں یہ چیزیں بھی کہ جو خود پہ غور کرتے ہیں۔ تو صحابی نے جو خود پہ غور کیا، جو محسوس کیا کہ میرا دل سخت ہے، تو وہ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دل کی سختی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو سنیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امسح رأس الیتیم واطعم المساکین، فرمایا کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یعنی دل کی سختی کو دور کرنے کا میرے نبی نے یہ طریقہ ارشاد فرما دیا۔ یہاں سے حضور کی شفقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنے غلاموں پہ کس قدر شفیق ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، سختی دور ہو جائے گی، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ پھر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، اس کا ایک حصہ رشد الایمان میں بھی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قضى لأحد من امتی حاجتا ويريد ان يسره بها فقد سرني، فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے میرے کسی امتی کی جائز ضرورت پوری کی، اس کی حاجت پوری کی، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ راضی ہو جائے اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فقد سرنی، تحقیق اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جس نے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کی، اس کی حاجت کو پورا کر دیا، فرمایا فقد سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا، ومن سرنی، اور جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ اب دیکھیں سلسلہ کہاں سے چلا ہے کہ ایک عام امتی ہے، اس کی کوئی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کیا ہے، تو کیا حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا، اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ کھانا کھلانا، پانی پلانا یا کوئی اور معاملہ ہو، کسی بھی طرح کی حاجت ہو، اس کو پورا کرنے پہ جو اجر ہے، جو صلہ ہے، وہ یہاں تک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور 10ویں صفت ارشاد فرمایا کہ لوگ سو رہے ہوں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، والصلاۃ والناس نیام، لوگ سو رہے ہوں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اور آج جس ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہ پیر کامل کی یہ 12 صفتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، ان حالات میں تو یہ عالم ہے کہ وہ لوگ بھی پیر بنے بیٹھے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں۔ یعنی لوگ ادھر تو حکم یہ ہے نا کہ لوگ سو رہے ہوں تو پیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ تو ماجرا یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ گپیں لگا رہے ہیں، یہ مریدوں کے پاس بیٹھا ہوئے ہے، اور کوئی کہتا ہے جی ہماری تو ساری نمازیں مدینے ہوتی ہیں، کوئی بے وقوف کہتا ہے لو جی ساڑی تے دل دی نماز ہے جی، کوئی کہتا ہے لو جی ہمیں تو وہ یہ جسمانی نماز پڑھنے کی ضرورت تو یہ مولویوں کو ہے، مولویوں کو ہے، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں جی، ہمیں تو یہ جسم کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دل کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔
ایک لمحے کے لیے آپ توجہ کریں کہ اگر یہ دل کی نماز کا کانسیپٹ ہوتا تو حضرت ابو بکر پڑھتے، حضرت عمر پڑھتے، عثمان غنی پڑھتے، حضرت علی المرتضیٰ پڑھتے، حسنین کریمین پڑھتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میدان کربلا میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں جب آپ کا بدن سارا کا سارا زخموں سے چور چور ہے، تو اس وقت بھی سر سجدے میں جھکا رہے ہیں۔ تو اگر یہ جو دل کی نماز کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا تو بابا فرید پڑھتے، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھتے، یہ داتا علی اجمیری پڑھتے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جس کا حکم ہے وہی ادا کرنی ہے۔ اس نماز کو چھوڑ کے کوئی دعویٰ کرے کہ میں دل کی نماز پڑھتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ ہرگز پیر کامل ہو سکتا نہیں، وہ پیر تو ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تو بڑی پرانی بات ہے، تو اس نے کہا جی ہم تو ساری نمازیں مدینے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کھانا کہاں پہ کھاتے ہیں؟ وہ مرید کہنے لگے نہیں وہ تو پیر صاحب اتنے کھاندے، واش روم کہاں پہ جاتے ہیں؟ وہ تو اتنے جاندے، مطلب سارے کام یہاں پہ کرنے ہیں، بس ایک نماز مدینہ شریف میں۔ اس وقت دروازہ بند کر دیں اور کہیں جی ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور ماننے والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ لوگ سو رہے ہوں اور نماز پڑھنے والا ہو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دوسری صفت اس میں ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب مناظرے کے لیے آئے تھے آپ، چونکہ یہودی تھے اور توریت کے بہت بڑے نہیں بلکہ سب سے بڑے عالم تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مناظرے کے لیے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ پھر آ کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان سے وعظ فرما رہے تھے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطاب دل پذیر جاری و ساری تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو میں نے پہلا کلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا وہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور لوگ سو رہے ہوں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، یہ کام کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اس میں بھی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کی بات کی، تو فرمایا کہ دو صفتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ہوں، دو صفتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ہوں، اور وہ یہ ہوں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا اور لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنے والا ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ دو صفتیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہوں۔ یہ 11ویں اور 12ویں آخری دو صفات جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیں وہ رہ گئیں، اور ہمارا آج کا یہ جو عنوان تھا تعلیمات غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پیر کامل میں کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے، مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے۔ تو فرمایا کہ دو صفتیں اس میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہوں، وہ عالم ہو اور وہ شجاع ہو، عالم ہو اور شجاع یعنی بہادر ہو۔ اب یہ بڑی بنیادی صفت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کامل میں 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انہی 12 صفات کو اگر سمیٹ لیں تو وہی 4 صفتیں بن جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 صفات کا پایا جانا ولی کامل میں، پیر کامل میں ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت تو یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اور دوسری صفت کہ فرمایا وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، ایسا کوئی وہ گناہ نہ کرنے والا ہو کہ جس سے اس کے مریدین یا اس کے گرد و نواح گرد و پیش میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے مطلع ہوں، یعنی ایسا بندہ کہ جس کے گناہوں سے دوسرے لوگ باخبر ہوں، خبردار ہوں، تو وہ بندہ فاسق معلن کہلاتا ہے۔ اور یہ فاسق معلن جو ہے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
نہایت ہی ناپسندیدہ ہے کہ ایک تو وہ گناہ کرتا ہے اور دوسرا دوسرے لوگ اس کے گواہ بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلا صحیح العقیدہ ہو اور دوسرا فاسق معلن نہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اس کا سلسلہ طریقت ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک جاتا ہو، یعنی وہ کس کی بیعت ہے، پھر وہ آگے کس کی بیعت ہے، وہ کس کی بیعت ہے، وہ کس کی بیعت ہے، یہ چلتے 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 یہ سلسلہ طریقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور تک جاتا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ عالم ہو، جو غیر عالم ہوگا وہ ہرگز پیر ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی بات جو میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ پیر تو اس لیے ہم نے کسی کو مانا کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، راہ ہدایت ہمیں دکھائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک ہمیں پہنچائے۔ تو اگر وہ عالم ہی نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے ہمیں صراط مستقیم پہ چلا سکتا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ ہم مستقل ایک نشست کریں گے کہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 صفات بیان فرمائی ہیں، ان کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پہلی صفت بیان فرمایا کہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیہ کریمہ پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رشد الایمان فی دورۃ الحدیث والقرآن میں نقل فرمائی ہوئی ہے، وہی پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ ارشاد فرمایا تم فرماؤ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی زبان زد عام ہے، بالخصوص آپ سب کو یہ حدیث مبارکہ آتی ہوگی۔ بخاری و مسلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ارشاد ہوتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی فقہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس دونوں آیتوں میں اور یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ کس قدر علم کی اہمیت ہے۔ بے شمار اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، اگر میں بیان کروں گا تو وہ گفتگو ہماری بہت زیادہ طوالت اختیار کر جائے گی۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی جو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی زیارت کی تو ان سے آپ نے یہ حدیث مبارکہ سنی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من تفقہ فی دین اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ اور علم عطا فرما دیا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مہمات کو، مشکلات کو حل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کے لیے کافی ہوگا۔ اور فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر سے رزق ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے اس کو رزق دیا جا سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ یہ جب ہم نشست کریں گے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 4 شرائط پہ، تو اس وقت ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سننا چاہیں تو ہمارا وہ ضرور کلپ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کی اہمیت مزید کیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ولی کامل ہوگا، اس کی پیر کامل ہوگا، اس کی آخری صفت
12ਵੀं صفت یہ ہوگی کہ وہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا۔ جو بہادر نہیں ہے وہ ہرگز پیر کامل نہیں ہو سکتا، چونکہ جب آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے تو بہادری کی ضرورت ہے، برائی سے منع کرنے تو بہادری کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے منع نہیں کر سکتے تو لا محالہ کہ بہادر نہیں ہے، اور جب بہادر نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر پیر کہلانے کا حق بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت جو ہے وہ ضرب المثل ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کیا خوب کہتے ہیں کہ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ 12 صفات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی جو پیر کامل کے لیے ضروری ہیں۔ میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں، فرمایا 2 صفتیں اس میں اللہ تعالیٰ کی پائی جائیں، وہ ستار ہو، وہ غفار ہو۔ 2 صفتیں اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوں، وہ شفیق ہو، وہ رفیق ہو، اور 2 صفتیں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، وہ صادق ہو اور مصدق ہو، اور 2 صفتیں اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، وہ عمار ہو اور وہ نہار ہو، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا۔ اور 2 صفتیں اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ہوں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو، اور لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنے والا ہو۔ اور 2 صفتیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں کہ وہ عالم ہو اور شجاع ہو۔ جس میں یہ 12 صفات پائی جائیں اسے پیر کامل مانے، اور اسے پیر مانا جا سکتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکتا ہے۔ اور جو ان صفات پہ یہ جو کسوٹی حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی ہے، جو اس پہ پورا نہیں اترتا وہ ہرگز پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اگر کہیں کمی ہے تو پھر ہمیں کسی پیر کامل کی تلاش کرنی چاہیے، اور اگر کمی نہیں ہے تو پھر ہمیں اسی پیر کامل سے اکتساب فیض کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔